بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہر سال ہمارے دلوں اور گھروں کی رونق بنتا ہے۔ جی ہاں، عید الاضحیٰ اور قربانی کے گوشت کی تقسیم۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ بس جانور ذبح کر لیا اور فرض ادا ہو گیا، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ آج ہم شریعت کی روشنی میں ان خوبصورت اور دل کو چھو لینے والے اصولوں کو سمجھیں گے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اس عظیم عبادت کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو چلیے اس ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ دراصل صرف ایک جانور قربان کرنے کا نام نہیں ہے، یہ محبت، ایثار اور انسانیت کے درد کا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے حکم کر اپنی پسندیدہ چیز قربان کرتا ہے۔ ذرا غور کریں، قربانی کی اصل خوبصورتی تو تب نکھر کر سامنے آتی ہے جب اس گوشت کی خوشبو ہمارے گھر کے کچن سے نکل کر معاشرے کے غریبوں، محتاجوں اور ہمارے رشتہ داروں کے گھروں تک پہنچتی ہے۔ یہ محض گوشت بانٹنا نہیں ہے، یہ ہمدردی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اب عید کے دن ایک بہت ہی عام اور ضروری سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے مطابق اس گوشت کو بانٹنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ یہ جاننا اس لیے بھی بہت اہم ہے تاکہ ہماری یہ عظیم عبادت بالکل اسی طرح ادا ہو جیسے اس کا حق ہے۔ تو آئیے اس الجھن کو دور کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں نہایت آسان انداز میں سمجھتے ہیں کہ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت کتنی خوبصورت رہنمائی کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، جس کا مطلب ہے پس تم خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ کتنی گہری بات ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اپنی خوشی مناؤ اور دروازے بند کر لو۔ بالکل نہیں، یہ دین تو دوسروں کو خوشی دینے کا نام ہے، ان لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا نام ہے جو تنگ دست ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو قربانی کی تقسیم کا اصل فلسفہ بھی یہی ہے۔ تو چلیے اس بات کی تھوڑی اور گہرائی میں چلتے ہیں۔ علماء کرام نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بہت ہی پیاری بات بتائی ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کرنا مستحب اور سب سے بہتر طریقہ ہے۔ یہ 3 حصے ہمارے معاشرے کے مختلف لوگوں کے حقوق کو اتنی خوبصورتی سے متوازن کرتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ خوشی، محبت اور ہمدردی، یہ تینوں چیزیں اس ایک تقسیم میں سمٹ آتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 3 حصے کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ یہ خاص طور پر گھر والوں کے لیے رکھا جاتا ہے، یعنی یہ بالکل درست اور جائز ہے کہ ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید کی ان بابرکت خوشیوں کو بھرپور طریقے سے منائیں۔ یہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ ہمارا دین گھر والوں کے حقوق کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ شکر گزاری اور خوشی کا آغاز اپنے ہی دسترخوان سے ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ یہ حصہ رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں کا حق ہے، اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، یہ گوشت بطور ہدیہ یا تحفہ دیا جاتا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ رشتہ دار غریب ہیں یا مالدار۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام تو محبتیں بانٹنے کا دین ہے۔ جب ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو دلوں کی دوریاں ختم ہوتی ہیں اور رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ معاشرے میں جڑنے اور تعلقات کو گہرا کرنے کا کتنا زبردست طریقہ ہے نا؟ اور پھر باری آتی ہے تیسرے اور شاید سب سے اہم حصے کی۔ یہ حصہ خاص طور پر معاشرے کے ان لوگوں کے لیے ہے جو غریب ہیں، محتاج ہیں، یتیم ہیں اور ضرورت مند ہیں۔ یہ حصہ اس بات کی ضمانت ہے کہ عید کی رونق اور گوشت کی خوشبو صرف بڑے اور خوشحال گھروں تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ ان جھونپڑیوں اور گھروں تک بھی پہنچے جو شاید سارا سال اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ حقیقی ہمدردی کا عملی مظاہرہ ہے۔ یہاں ہمیں تھوڑی دیر رک کر ان زمینی حقائق پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ذرا تصور کریں، ہمارے ہی ارد گرد کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پورا سال گوشت پکنا ایک خواب ہوتا ہے۔ کتنے ہی ایسے معصوم بچے ہیں جو عید کے دن بھی حسرت بھری نگاہوں سے دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ جب قربانی کا ایک حصہ کسی غریب کے گھر پہنچتا ہے تو وہ صرف ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا، اس وقت ان کے دل کی گہرائیوں سے جو سچی دعا نکلتی ہے نا، یقین جانے وہ ہماری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہی تو وہ عملی ہمدردی ہے جو یہ تہوار ہمیں سکھاتا ہے۔ تو یہاں سمجھنے والی سب سے اہم بات کیا ہے؟ قربانی کا اصل حسن کہاں چھپا ہے؟ بات بالکل صاف ہے۔ قربانی کی خوبصورتی اس بات میں نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا یا مہنگا جانور لائے ہیں یا ہم نے کتنے من گوشت جمع کر لیا ہے، بالکل نہیں۔ اس کا اصل حسن تو اخلاص میں ہے، محبت میں ہے اور غریبوں کا خیال رکھنے میں ہے۔ نیت خالص ہو اور دکھاوے سے بچا جائے، یہی اس عظیم عمل کی اصل روح ہے۔
یہاں ایک اور بڑی عام سی الجھن بھی دور کرتے چلیں، اور وہ ہے کسائی کی مزدوری کا مسئلہ۔ شریعت کا بالکل واضح حصول ہے کہ کسائی کی مزدوری قربانی کے گوشت میں سے نہیں دی جا سکتی۔ اس کی محنت کی اجرت اسے الگ سے پیسوں کی صورت میں دینی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ نے اس کی مزدوری پوری ادا کر دی اور پھر خوشی سے ہدیے یا تحفے کے طور پر اسے کچھ گوشت دے دیا تو وہ بالکل جائز اور ایک الگ بات ہے۔ یہ چھوٹا سا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور خاص بات جس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے وہ ہے منت کی قربانی۔ ہم نے عام قربانی کے 3 حصوں کی بات تو کر لی، لیکن اگر کسی نے خاص طور پر منت مان کر قربانی کی ہو تو اصول بالکل بدل جاتا ہے۔ اس صورت میں اس جانور کا 100% یعنی سارا کا سارا گوشت صرف اور صرف غریبوں اور فقراء پر صدقہ کرنا لازمی ہے۔ اس میں سے خود کھانا یا اپنے امیر رشتہ داروں کو بانٹنا جائز نہیں رہتا۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ عید الاضحیٰ دراصل ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ خوشیاں اکیلے نہیں منائی جاتی، انہیں دوسروں کے ساتھ بانٹا جاتا ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ جب ہمارا دسترخوان سجے تو اس میں سے ان لوگوں کا حصہ ضرور نکالا جائے جو محتاج ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم سنت کو محض ایک رسم کے طور پر نہیں بلکہ سچے دل اور مکمل اخلاص کے ساتھ زندہ رکھا جائے۔ اس معلوماتی نشست کے اختتام پر یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق قربانی کرنے، اس کے تمام آداب کا خیال رکھنے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ جانے سے پہلے بس ایک بات سوچنے کی ہے، کیا اس بار قربانی کی خوشبو صرف گھر کی 4 دیواری تک رہے گی یا کسی مستحق کے چہرے کی مسکراہٹ بنے گی؟ فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ معلومات دل کو چھو لینے والی لگی ہوں تو یوٹیوب چینل سید عبدل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ خوبصورت اور خیر کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ وقت دینے کا بہت شکریہ۔